بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سنائے جاتے ہیں اور انہی کی تشریح کی جاتی ہے۔ حضرت کی کتاب ہے جزاء الاعمال۔ اس کتاب میں حضرت نے کچھ خاص اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے انسان کی زندگی میں دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بہتری آتی ہے۔ ان اعمال کے تذکرے میں حضرت نے جو تیسری اور چوتھے نمبر پہ چیز کو بیان فرمایا ہے وہ ہے کم بولنا اور کم ملنا۔ بولنا ہو تو بولنے سے پہلے انسان سوچے، جیسے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ ہزار آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے بولنے پر کنٹرول کرے، ضرورت کی بات بولے، لایانی اور فضول باتوں سے اپنے کو بچانا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعے سے ہم بہت ساری نیکیاں بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے اچھے کام، خیر کے کام، اجر و ثواب والے کام بھی کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جراحات السنان لها التیام، کہ انسان کے جسم میں کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ تلوار کا زخم جو ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو دل پر لگتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ، طنز، طعنے، یہ جو دل کو جا کر چھننی کرتے ہیں، دل کو زخمی کرتے ہیں، یہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے ہاں اس چیز کی بڑی اصلاح ہوتی تھی، بولنے کو دیکھا جاتا تھا کہ بولنے کی کتنی عادت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اپنی اصلاح کے لیے۔ حضرت کو اندازہ ہوا کہ اس کو بولنے کی عادت ہے، بہت بولتا ہے۔ تو جب کوئی بزرگ، کسی بزرگ کے پاس ہم جاتے ہیں اصلاح کے لیے تو اعمال پوچھتے ہیں کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے کیا اعمال کروں گا، تو وہ شخص بھی حضرت سے پوچھنے لگا کہ مجھے اعمال بتا دیں، معمولات بتا دیں جو میں کروں گا۔ حضرت نے کہا تمہارا معمول، تمہارے وظائف یہ ہے کہ تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے بولنا کچھ نہیں، یہی تمہارا وظیفہ ہے، یہی تمہارے اعمال ہیں۔ جس شخص کو اپنی زبان پر قابو مل گیا اس کو سارے جسم پر قابو مل جاتا ہے، کیونکہ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ زبان کے غلط استعمال سے، غلط بول سے سارا جسم غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت زبان کے آگے سارے جسمانی اعضاء پناہ مانگتے کہ تم صحیح رہو گے تو ہم بھی صحیح ہیں۔ ایک بول نکالتا ہے انسان، وہ بول آگ لگا دیتا ہے، خاندانوں میں آگ، گھرانوں میں آگ، بہن بھائیوں میں آگ، ناچاقی، اختلاف، جھگڑا۔ تو جس کو اپنی زبان پر قابو حاصل ہو گیا، کہنا چاہیے اس وقت کا ولی ہے۔
یہ اس وقت کا ولی ہے. اتنا بڑا عمل ہے زبان پر قابو حاصل کرنا. بولنا تو ہر ایک کو آتا ہے، بولنا آنے کے باوجود خاموش رہنا. ایک تو نہیں، ایک آدمی گونگا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، اس سے کیا خاموشی کی امید لگانا، وہ تو ہے ہی بیچارہ خاموش. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اچھا بول سکتا ہے لیکن بولنے کے آنے کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، یہ کامیاب انسان ہے. دو آدمی اصلاح کی غرض سے ایک بزرگ کے پاس گئے، ان کی خانقاہ میں گئے. گزشتہ زمانے کا واقعہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. تو یہ دونوں اپنی اصلاح کے لیے ان بزرگ کے پاس گئے تھے. تو ان کی مسجد میں جب یہ گئے تو وہاں پہ تالاب تھا، پانی کا تالاب جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا وضو کرنے کے لیے. اب یہ دونوں آدمی اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں اور اس تالاب پر وضو کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے حضرت سے ملیں گے، کہیں گے ہم آپ کے پاس اپنی اصلاح کرانے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، بیعت ہونے آئے ہیں. تو تالاب پر بیٹھے وضو کر رہے تھے. دونوں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو گاؤں ہے وہاں کی جو مسجد ہے اس کا تالاب بڑا ہے یا یہ تالاب بڑا ہے. اس پر بحث چل رہی تھی. تو وضو بھی چل رہا ہے اور اس پر گفتگو چل رہی ہے اور دلائل دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، چوڑائی ہمارے وہاں کی زیادہ ہے، لمبائی یہاں کی زیادہ ہے. تو اس پہ بحث. حضرت نے نماز کو جاتے ہوئے جن بزرگ کے پاس گئے تھے انہوں نے نماز کو جاتے ہوئے ان کو یہ گفتگو کرتا دیکھ لیا، خاموشی سے چلے گئے. نماز سے جب حضرت فارغ ہوئے تو یہ دونوں شخص حضرت کے پاس گئے، یہ بیعت ہونے آئے ہیں، اصلاح کرانے آئے ہیں. حضرت فرمایا اچھا اصلاح اور بیعت تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے اپنے گاؤں جاؤ جہاں سے تم آئے ہو اور ناپ کر آؤ حوض کہ تمہارا حوض بڑا ہے یہ حوض بڑا ہے. بس پوری انچی ٹیپ سے اس کی پیمائش کر کے آؤ. اب یہ پریشان. یہ تو لازمی ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم وضو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو اور ایک حوض کے بارے میں فضول بحث کر رہے ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان مسلمان اسلام کی خوبی کیا ہے کہ جو بات کام کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، اس میں اپنی زندگی کو مت ضائع کرو. تو جو لوگ اپنی زندگی کو کام میں لگاتے ہیں ان کا بولنا بھی کام کا ہوتا ہے، ان کا لکھنا بھی کام کا ہوتا ہے. جو بیکار ہوتے ہیں وہ بیکار بولتے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت گزارنا ہے. اس لیے گزشتہ زمانے میں جب کوئی شخص کسی بزرگ کے بعد اصلاح کرانے جاتا تو اس کو کہا جاتا بولنا بھی کم ہے اور ملنا بھی کم ہے، دوستیاں بھی کم لگانی ہیں. دوستیاں زیادہ لگاؤ گے زیادہ باتیں کرو گے. بولنا بھی کم ہے، ملنا بھی کم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے تھی خاموش رہنا. آپ کی عادت مبارکہ میں سے تھی خاموش رہنا. بولا کرتے تھے ضرورت کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، نہیں تو خاموش رہا کرتے تھے. ضرورت کی بات کا بولنا، نہیں تو خاموش رہنا ہے. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، عادت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ مقام اور مرتبہ دیا، حضرت لقمان ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، مقبول بندے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا تو وہ خود بتاتے کہ مجھے اللہ نے جو بھی مرتبہ اور مقام دیا اور میرے اندر جو بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، روحانیت ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ سب خاموش رہنے کی برکت سے ہے. یہ سب خاموش رہنے کی برکت سے کہ میں اپنی زبان پر قابو رکھتا ہوں.
بیکار نہیں بولا کرتا. تو بولنے کی عادت پڑ جائے تو انسان صحیح غلط سبھی بولا کرتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے. اور خاموش رہنے کی عادت پڑ جائے تو بہت اچھی عادت ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ہم نے دیکھا، اللہ والے تھے، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی تھی انہوں نے، کہ جب بھی ہم ان سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ جواب دینے سے پہلے 30 سیکنڈ تو سوچا کرتے تھے. جب کوئی بات کریں پھر بولا کرتے تھے. یہ ایسی خوبی ہے کہ جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ اس نے بولا، میں نے بھی فرق کر کے بول دیا. اس نے ایک بات بولی، میں نے ٹھک کر کے دوسری بات بول دی، ایک دم سے باتیں شروع ہو گئیں. اب جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ اس نے یہ بولا میں اس سے زیادہ بولوں گا. اور جس کے اندر یہ خوبی ہو کہ سوچ رہا ہے کیا بولوں، جیت گیا ہے، یہ صحیح بات بولے گا. تو میں نے ان کو خود دیکھا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بات ہم نے ان سے کری، ہم نے کہا ابھی فوراً جواب دیں گے، وہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے، چاہے کتنی جلدی ہو وہ رک جاتے تھے. 30 سیکنڈ خاموش رہتے تھے، 20 سیکنڈ خاموش رہتے تھے، اس کے بعد آہستہ سے بولا کرتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے استاذ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے تھے. تو وہ ایک دفعہ ان سے کہنے لگے، حضرت مفتی شفیع صاحب سے، کہ آج ہم دونوں عربی میں باتیں کریں گے، کیونکہ ہماری اپنی زبان تو اردو ہے اور اردو ہمیں بہترین آتی ہے. کسی بھی بات کو بولنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا، اللہ کی طرف سے الفاظ زبان پہ آتے رہتے ہیں. تو آج ہم عربی میں باتیں کریں گے، اور عربی میں کوئی بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ اس کا عربی میں الفاظ کیا آتا ہے. اردو میں تو یہ آتا ہے، عربی میں کیا آتا ہے. تو سوچنے میں وقت لگے گا، الفاظ کم استعمال ہوں گے، بولنا کم پڑے گا. یہ ایک طریقہ ہے خاموش رہنے کا، یہ ایک طریقہ ہے کم بولنے کا. جیسے کسی آدمی کو چائنیز زبان نہ آتی ہو، تھوڑی تھوڑی آتی ہے، اور اس سے کہہ دیجیے آپ چائنیز میں باتیں کریں گے، تو وہ 1 گھنٹہ لگائے گا ایک بات کرنے میں وہ 1 گھنٹہ لگائے گا. اور اس کی اگر مادری زبان ہو تو وہ ایک گھنٹے میں ہزاروں باتیں کر دے گا. اس لیے اس کی عادت ڈالنی چاہیے، خاموش رہنے کی عادت. تو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں 2 خوبیاں پیدا کرو، کم بولنا، اس سے بہت بڑی بڑی آفتوں سے ہم محفوظ رہیں گے. کم بولنا، ضرورت کے بقدر بولنا. اور دوسری چیز فرمائی کم ملنا، کم بولنا اور کم ملنا. ملاقاتیں اور دوستیاں بھی کم ہونی چاہیے. ویسے بھی آج کل کی دوستیاں جو ہیں زیادہ تر مفادات کی ہوتی ہیں، اغراض کی ہوتی ہیں، مقاصد کی ہوتی ہیں. تو ضرورت کے بقدر بولنا اور ضرورت کے بقدر ملاقات کرنا، اس سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ 2 مجاہدے ہیں جو بزرگوں کی خانقاہ میں کرائے جاتے تھے. کم بولو، کم ملو. زیادہ نہ بولو، زیادہ نہ ملو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جب زمانہ فتنے کا ہوگا، ہر جگہ سے فتنے پھٹ رہے ہوں گے، آپ نے فرمایا اس وقت گھر میں رہنا. دوسری چیز فرمائی کم بولنا. تیسری چیز فرمائی اپنے گناہوں پر روتے رہنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ. فرمانے لگے اللہ کے رسول قیامت کے قریب تو بہت زیادہ فتنے ہوں گے، آپ نے بہت سارے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا 3 کام کرنا. کم بولنا، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھنا، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہنا. راستہ سکھا گئے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہنا. آج کا زمانہ دیکھیں، آج کا زمانہ یہی ہے کہ گھر، کام کاروبار، مسجد، بس. آج کا زمانہ یہی ہے کہ آدمی گھر میں رہے،
اپنے کام کاروبار ملازمت نوکری کی حد تک جائے، مسجد جائے، بس اپنے بیوی بچوں میں رہے، اور ہفتے میں 15 دن میں اپنے رشتہ داروں سے مل لے۔ زیادہ گھومنا پھرنا آج کے زمانے میں تو ہے ہی نہیں، حالات کی پیش نظر، فتنوں کا زمانہ ہے، شر فساد کا زمانہ ہے۔ احتیاط والے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، احتیاط والے راستے کو کہ جس میں عافیت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جب فتنے ہوں، دیکھیں نا ایمان کا فتنہ بھی کتنا ہے، پتہ نہیں کون ایمان کے بارے میں کیا بات کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے۔ پھر جان کے خطرات کتنے ہیں، مال کے خطرات کتنے ہیں، ایمان کے خطرات کتنے ہیں۔ اس فتنے کے دور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں زبان سے زیادہ باتیں نہیں کرنا، خاموش رہنا۔ بہت سارے لوگ پوچھیں گے آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں، فلاں لیڈر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فلاں مذہبی رہنما کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو مذہبی آج کل تو بہت آسان ہے نا، کوئی مذہبی ایشو پکڑ لیا یا کوئی سیاسی بات پکڑ لی، اب اس پر گفتگو چل رہی ہے، فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اتنی گفتگو چل رہی ہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ کیوں بولا تھا؟ کسی کے بارے میں غیبت ہو جائے گی۔ ایک بزرگ ایک عالم دین فرمانے لگے آج کا انسان آدم خور بنا ہوا ہے۔ آدم خور کیسے بنا ہوا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو جب یہ زبان چلتی ہے تو اس وقت تک تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک کسی کی غیبت نہ ہو، جب تک کسی کی برائی نہ ہو۔ اور قرآن کریم میں کسی کی غیبت اور کسی کی برائی کو حرام کہا ہے، اور کیا کہا ہے کہ یہ اپنے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس لیے وہ عالم دین فرمانے لگے آج کا انسان آدم خور بنا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی کو بول دیں کہ تم آدم خور ہو تو اس کو غصہ آ جائے گا، وہ غیبت کرنے والا آدم خور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خواتین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو روزہ ہے اور روزے کی شدت بہت محسوس ہو رہی ہے، روزے کی شدت بہت محسوس ہو رہی ہے، یعنی ان سے روزہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا لو۔ وہ 2 خواتین کو بلایا گیا، روزہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا، جیسے روزہ لگ جاتا ہے نا کبھی کبھی گرمی کی شدت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، قے کرنے کو کہا، وومٹ کرنے کو، یعنی الٹی کرنے کو کہا۔ تو انہوں نے اپنی گلے میں انگلی ڈال کے الٹی کری تو اس میں لال لال خون اور گوشت آیا، لال لال خون اور گوشت آیا۔ یہ واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا لگتا ہے تم دونوں نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، اس لیے تمہارے حلق سے خون آ رہا ہے، گوشت آ رہا ہے، یعنی تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں نا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اس بات کو پسند کرتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین سے فرمایا ایسا لگتا ہے تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا ہے، اس لیے تمہارے حلق سے خون نکل رہا ہے، اور اسی وجہ سے روزہ مشکل ہو گیا۔ روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، گناہوں کی وجہ سے عبادت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، تلاوت ایک عبادت ہے، تہجد ایک عبادت ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا گناہوں سے بچتا ہوگا، اتنا اس کی تلاوت میں، نماز میں، مسجد میں، تہجد میں بھی اٹھے گا، وہ تہجد میں بھی اٹھے گا وہ۔ اور جس کی زندگی میں جس قدر گناہ ہوں گے وہ لاکھ چاہے گا میں تہجد میں اٹھوں، میں تلاوت کروں،
میں مسجد میں بیٹھوں، میں نماز پڑھوں، اس کا دل ہی نہیں لگے گا، کیونکہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عبادت کی توفیق، عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے. تو یہ زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں سرزد، اس زبان کے گناہ کی وجہ سے تلاوت اس زبان پر نہیں آتی، ذکر نہیں آتا اس زبان پر. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ جب ہم زبان سے گالم گلوچ، تانے، طنز، غیبتیں کرتے ہیں تو ہم اس زبان سے یہ امید نہ رکھیں کہ اب اس زبان سے تلاوت کریں گے. توفیق ہی نہیں ملے گی، توفیق نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں. 1 گھنٹے ہمارے لیے دنیا کی باتیں کرنا آسان ہوگا، لیکن 10 منٹ تلاوت کرنا مشکل ہوگا. 10 منٹ تلاوت کرنا مشکل ہوگا. ایسا ہی ہے آج کے زمانے میں، کسی کو بٹھا دیا جائے باتیں کرنے کے لیے تو وہ 1 گھنٹہ بات کرتے رہے گا حالات حاضرہ پر، اور اس سے کہہ دیتے یہ قرآن ذرا پڑھ لو 1 گھنٹہ، وضو نہیں ہے، بہانے کرے گا، ابھی جانا ہے مجھے کہیں، ابھی یہ مصروفیت ہے. توفیق سلب ہو گئی. نیکی کرنے کی توفیق بعض دفعہ چھین جاتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جو نیک ہوتا ہے، جس کی زندگی میں نیکی ہوتی ہے، تو تہجد کے وقت اس کو فرشتے آگے اٹھا دیتے ہیں، جگا دیتے ہیں نماز پڑھ لو. ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھو میرا یہ بندہ اٹھے گا، اس وقت تلاوت کرے گا، دعائیں کرے گا. تو اللہ کی طرف سے. اور جس کی زندگی میں گناہ ہوں گے، جو رات کو گناہ کرتے ہوئے سوئے گا، وہ کبھی بھی امید نہ رکھے. تہجد کی تو چھوڑیں، فجر کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی. فجر کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی گناہوں کی نحوست سے. تو میں نے اس پر عرض کیا کہ گناہوں کی وجہ سے ہم بہت ساری عبادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. زبان کے گناہوں کی وجہ سے ہم تلاوت سے، ذکر اذکار سے محروم ہو رہے ہیں، ذکر اللہ سے محروم ہو رہے ہیں، درود شریف استغفار سے محروم ہو رہے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ اس زبان پر نہیں آتا. جب اس زبان پر غیبتیں آئیں گی، گناہ آئیں گے، کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر عطا فرمائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت ساری ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے انسان. اس زبان نے بہت ساری ہلاکتوں میں انسان کو ڈال دیا. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا زبان کے بولوں پر بھی پکڑ ہے؟ ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہوگی. آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینکا جائے گا. اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں گھسیٹ کر منہ کے بل ڈالا جائے گا، زبان کے استعمال کی وجہ سے. اس لیے بھائی اس خوبی کو اپنانا ہے، خاموش رہنے کی عادت کو اپنانا ہے. انشاءاللہ جب ہم زیادہ خاموش رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے بچا لیں گے. جب ہم زبان کے گناہوں سے بچ جائیں گے نا تو انشاءاللہ پھر ہمیں توفیق ملے گی تلاوت قرآن کی تلاوت کی، ذکر کی توفیق ملے گی. اس لیے عادت ڈالیں. یہ ایک کام ہے، یہ خوبی ہے، یہ ایک عادت ہے، خاموش رہنا. تو یہ ایک عادت، یہ خوبی، اس کو اپنانا ہے، خاموش رہنا. ضرورت کی بات کریں، منع نہیں ہے. جیسے والدین سے بیٹھ کر ضرورت کی بات کرنا عبادت ہے، بہن بھائیوں سے ضرور بات کرنا ثواب ہے، لیکن فضول بیٹھ کے باتیں بنانا، یہ اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. اس پر گرفت ہونی چاہیے. تو اس بات کو ہم نے حضرت کی ان ارشادات کی روشنی میں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم بولنے سے پہلے سوچیں گے. اگر یہ خوبی نصیب ہو گئی نا کسی کو، لاکھ خوبیوں سے بہتر خوبی ہے کہ بولنے سے پہلے. اب مثال ہے کسی نے ہماری مزاج کے خلاف کوئی بات کری، ہمیں غصہ آ گیا، ہم نے اس بات کے 10 جواب دے دیے. اس کی جگہ اس کے جواب میں ہم نے 10 باتیں کر دیں، اس میں گالیاں بھی دے دیں.
کیونکہ ہمیں زبان پر قابو نہیں تھا، اس لیے نکل گیا سب کچھ نکل گیا، صحیح بھی نکل گیا، غلط بھی نکل گیا۔ اور اگر اس زبان پر قابو ہوتا، ان کی بات پر غصہ آتا اور ہم اپنے قابو کرتے، پھر موقع کے لحاظ سے ضرورت کی بات کہتے تو بچ جاتے۔ اس لیے اس خوبی کو ہم نے اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں زبان کے 20 گناہ گنوائے ہیں، زبان کے 20 گناہ، جس میں سے غیبت بھی ایک گناہ ہے، جھوٹ بھی ایک گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، اور بھی بے شمار گناہ گنوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔